نگینہ کی آج شادی کی رات تھی۔ وہ سج دج کے بیڈ پر سرخ جوڑے میں لپٹی بیٹھی بے چینی سے اپنے ہم سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی طرح کے خواب تھے۔ نگینہ کالج کی طالبہ تھی اور ارشد سے اس کی ملاقات بس سٹاپ پر ہوئی تھی۔ ارشد کالے رنگ کی اینک لگائے اور پینٹ شرٹ میں ملبوس نگینہ کو تکتا رہتا تھا۔ شروع میں نگینہ نے ارشد پر دھیان نہ دیا، مگر جب وہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت نگینہ کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ نگینہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی، پیار محبت کی باتوں سے بہت دور رہتی تھی۔ نگینہ کی نظر میں محبت صرف شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ نگینہ خود میں رہنے والی لڑکیوں میں سے تھی، کسی کی بات کو دل پہ نہ لیتی اور لڑائی کے بعد دل صاف کر لیتی۔ ایک بار کوئی معافی مانگ لے تو اسے وقت معاف کر دیتی تھی۔ نگینہ کے خواب بہت بڑے تھے، مگر گھر کے حالات کی وجہ سے اس کے خواب ادھورے رہ گئے۔ وہ بس ان کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ نگینہ کی عمر لگ بھگ 23-24 کے قریب تھی۔ نگینہ کی آنکھیں نیلی گہری اور ہونٹ گلابی تھے۔ نگینہ خود پہ زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، مگر حسن نگینہ میں بلا کا تھا۔ جب اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہتا۔ ارشد مسلسل 2 ماہ سے نگینہ کے پیچھے تھا۔ نگینہ کو احساس اس بات کا تب ہوا جب وہ ارشد پر نگاہ ڈالتی وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ایک بار خیال آیا کہ کیوں نہ اس کی شکایت کی جائے، مگر پھر بوڑھے والد کا خیال آیا کہ بات آگے نہ بڑھ جائے۔ نگینہ کا والد محنت مزدوری کرتا تھا۔ نگینہ کے بھائی تھے اور جس میں سے ایک 2 نکما تھا اور دوسرا جھوٹا تھا اور میٹرک میں پڑھائی کر رہا تھا۔ والدہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ نگینہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ گھر کا کچھ خرچہ والد اور باقی نگینہ سنبھالتی تھی۔ نگینہ کو ناولز کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ ہر روز میرے راستے میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں مسٹر؟ میں مسلسل آپ کو نوٹ کر رہی ہوں۔ آخر کار آج نگینہ نے ارشد سے ہمت کر کے سوال کر ہی دیا۔ نگینہ کا چہرہ چونکا دوسری طرف تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بات بنے، اس لیے نگینہ دوسری طرف چہرہ کر بات کر رہی تھی۔ آپ اپنی نہیں، کم از کم میری عزت کا خیال تو کریں۔ نگینہ تھوڑی نروس بھی ہو رہی تھی۔ اس نے انجان شخص سے پہلی بار بات کی تھی۔ آپ کی عزت کے لیے ہی تو کھڑا ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میرے ساتھ جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نگاہ آپ کے جسم پر ہوتی ہے اور وہ آپ کو شیطانی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی سیفٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی بری حرکت نہ کرے۔ اس دن کچھ اوباش لڑکے آپ کے بارے میں غلط بات کر رہے تھے۔ دیکھیے مسٹر، میرے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے مجھے پرواہ نہیں، اور میری عزت اللہ پاک کے ہاتھ ہے۔ وہ ذات اگر نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور برائی مہربانی آئندہ کے بعد میرے راستے میں مت کھڑے ہونا۔ دوسری سائیڈ سے گاڑی کے نگینہ کو متوجہ کیا اور نگینہ گاڑی پر سوار ہو کر چلی گئی۔ ارشد نگینہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نگینہ رات کو بستر پر لیٹی تو اسے دن والا خیال آنے لگا۔ نگینہ نے اپنا دماغ جھٹک دیا اور سو گئی۔ چونکہ اگلے دن چھٹی تھی، سارا دن کام کاج کر کے نگینہ شدید تک گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ نگینہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹی گئی۔ کچھ دیر میں موسم نے انگڑائی لی اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ ٹھنڈی ہوائیں جب چلنے لگی، نگینہ گھر کی چھت پر چلی گئی اور موسم کی انگڑائی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ نگینہ نگینہ نگینہ